الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے، اتنی جلدی مٹا دیتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا بھر میں عاشقان رسول خوش ہیں، اور کیوں نہ خوش ہوں کہ یہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا وقت ہوگا، وہ کیسی سہانی گھڑی ہوگی جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت میرے آقا نور چمکاتے ہوئے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر انور پر تشریف لائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بی بی آمنہ کیا بتاتی ہیں، نبی پاک کی والدہ کیا بتاتی ہیں کہ اس وقت ان کی کیفیات کیا تھی، ان کے مشاہدات کیا تھے۔ نبی پاک کی جب آمد ہوئی تو اس عالم کا رنگ کیسا بدلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، اور محدثین نے اس کو لکھا، روایت ہے کہ ولادت باسعادت کا جب وقت آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت اور تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیں۔ اس روز سورج عظیم نور میں لپیٹا گیا، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی میں اس سال تمام عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے آقا کی آمد تھی نا، سب کو نوازا گیا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ ولادت کا وقت آ رہا تھا اس وقت اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے، مجھے زمین کے مشرق و مغرب نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا 3 پرچم ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور تیسرا کعبے کی چھت پر گاڑا گیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت کا وقت ہوتا ہے تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے حالت سجدہ میں تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ولادت کے وقت مجھ سے نور نکلا جس سے زمین کے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے میں نے اس نور سے شام کے محلات دیکھ لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاک صاف پیدا کیے گئے۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات کی اعلیٰ نعمت ہیں جو بطور تحفہ مخلوق کو دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچئے نبی پاک کی شان کیسی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں ایسا ہی ہے، آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی حاکم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ ہو کر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس افسر کی تخلیق ہی اب ہوئی ہے، بلکہ وہ تو موجود پہلے سے تھے، اب صرف جگہ کی تبدیلی ہوئی ہے۔ ایسے اول و آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق تو ساری مخلوق سے پہلے ہو چکی تھی۔ دنیا میں آنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں رسول تھے، سارے نبیوں کو فیض دے رہے تھے۔ گویا اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں رہ کر انبیاء کرام سے دنیا کو اپنے انوار و تجلیات سے نواز رہے تھے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود دنیا میں تشریف لائے اور اپنے انوار و تجلیات سے نوازنا شروع کر دیا۔ اور اب میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پارہ نمبر 11 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب اس کا ترجمہ سنیے گا، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمان پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ صوفیاء کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اللہ پاک نے روح مصطفیٰ کو نورانی صورت دے کر بھیجا، آپ کا سر مبارک برکت سے، مبارک آنکھیں حیا سے، کان شریف عزت سے، زبان مبارک ذکر سے، ہونٹ مبارک تسبیح سے، چہرہ پاک رضائے الہی سے، سینہ مقدس اخلاص سے، پاکیزہ دل رحمت سے، اور ہاتھ مبارک سخاوت سے بنا کر یہ تمام صفات آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا۔ مسلمان تو دنیا بھر میں خوشیاں مناتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مجھے بھی دنیا کے
کیونکہ کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا، مدنی چینل پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، عربی ہو، عجمی ہو، افریقن ہو، یورپ ہو، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، میلاد سب مناتے ہیں، سرکار کی آمد کی خوشی سب مناتے ہیں۔ مگر آپ کو پتا ہے کہ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو شیطان کی کیا کیفیت ہوئی تھی؟ ذرا غور سے سنیے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان 4 مرتبہ چلا کر رویا۔ نمبر 1 جب ملعون ہوا یعنی بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا، نمبر 2 جب زمین پر اترا، نمبر 3 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور نمبر 4 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان نے کہا رات ایک بچہ پیدا ہوا جو ہمارا کام بگاڑ دے گا۔ اس کے چیلے، اس کے چمچے کہتے ہیں تم ابھی جاؤ اور اسے نقصان پہنچا کر اس کے کام میں رکاوٹ ڈالو۔ اس پر شیطان نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب قریب ہونا چاہا تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، آپ نے اسے زوردار ٹھوکر لگائی اور جس سے یہ مقام عدن میں جا کر گرا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی پاک کے چاہنے والے ہیں وہ میلاد پر خوش ہوتے ہیں، اور ملعون شیطان، اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ چاہنے والوں کو میلاد سے کوئی پرابلم ہو، تو ہم تو الحمدللہ انشاءاللہ نعت خوانی کرتے رہیں گے، نبی پاک کی آمد کی خوشی مناتے رہیں گے، کیونکہ یہ رب کو پسند ہے۔ کیا خوبصورت منانی کیسی ہے، عاشق میلاد، عاشق ماہ رسالت، عاشق مدینہ، امیر اہل سنت جو فاؤنڈر بھی ہیں دعوت اسلامی کے، اور ماشاءاللہ میرے نبی کا میلاد تو صدیوں سے منایا جا رہا ہے، مگر دعوت اسلامی کے آنے کے بعد اس میں جس طرح اور خوبصورتی اور ڈائیورسٹی آئی ہے، اس میں بہت بڑا کردار میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری کا ہے۔ اب آئیے امیر اہل سنت ماشاءاللہ ہماری تربیت ہر موقع پر فرماتے ہیں، آپ کا ایک بہت خوبصورت عشق بھرا مکتوب ہے، لیٹر آف امیر اہل سنت، ذرا غور سے سنیے گا۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین۔ جھوم جائیے، ماہ ربیع الاول آنے والا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت کی دھوم مچانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے، تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 2 برائے کرم ربیع الاول شریف کی برکت سے آج ہی سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے 1 مٹھی داڑھی کی نیت کریں۔ یاد رہے کہ مرد کا داڑھی منڈانا یا 1 مٹھی سے گھٹانا حرام، اور فوراً توبہ کر کے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ نمبر 3 سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے یعنی ہمیشہ عمل ہوتا رہے، اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ تمام اسلامی بھائی آج کیا کیا عمل کیا اس کے متعلق روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر انگریزی ماہ کی 1 تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں، تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے جام بھر بھر کر پینے۔ نمبر 4 دعوت اسلامی کے ذمہ داران سمیت تمام اسلامی بھائی نیت کیجئے کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت یعنی سوال جواب شروع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ اور ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں رات